بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر بیٹا دیا تھا۔ شادی کے بعد 7 سال تک میں اللہ کی طرف سے رحمت کے ثمر کو ترستی رہی، جس کو اولاد کہا جاتا ہے۔ کس کس در پہ نہ بھٹکی، حکیم، ڈاکٹر، پیر فقیر، کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر آخر یاد اللہ کو اپنا شعار بنایا۔ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور دعا مانگا کرتی تھی۔ خدا کی ذات سے مایوسی کفر ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ میں بھی دعا مانگتی ہی رہی۔ ہر سجدے میں آنکھ سے آنسو ضرور ٹپک جاتے تھے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تو یہ بھی میرے مولا نے سچ کر دکھایا۔ یوں کہ شادی کے 8ویں سال اچانک ایک روز چکر آیا اور ایسی طبیعت متلائی کہ میں باورچی خانے کے دروازے کے بیچ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شکر ہے میرے میاں اس وقت گھر پر موجود تھے۔ انہوں نے فوراً مجھے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئے۔ خود ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ نہ جانے میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہو، لیکن جب لیڈی ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیوی امید سے ہیں، تو میرے میاں شادی مرگ سے 2 4 ہوتے ہوتے بچے۔ پھر کیا تھا، اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ دن گنے جانے لگے کہ کب وہ ساتھ آئے جب گھر میں بچے کے رونے کی پہلی آواز سنائی دے اور ماں باپ دادا دادی کے دل پھولوں کی طرح کھل اٹھیں۔ مہینوں پہلے سے نام تجویز ہونے لگے۔ میرے میاں ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس گھر کا نام لیوا اب آنے والا تھا۔ ہم تو یہ بھی نہ سوچتے تھے کہ لڑکا ہی ہو۔ لڑکی بھی سر آنکھوں پر کہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ کوئی تو ہو جو ماں کے دل کی ٹھنڈک اور باپ کی آنکھوں کا نور بنے۔ جب کاشف پیدا ہوا، جانو ہمارے گھر میں چاند اتر آیا۔ کل گوتھنا، گورا گلابی مکھڑا، کلکاریاں بھرتا، ایسا پیارا لگتا کہ میں اس مٹھاس اور ممتا کی لذت کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ جیسے چاند میں گہن ہوتا ہے یا پھول کو مٹی لگ جاتی ہے، ایسے ہی میرے چاند کو بھی کسی روگ نے جکڑ لیا۔ جب اس کی عمر 2 سال ہونے کو آئی تو اس کو وقتاً فوقتاً دورے پڑنے لگے۔ کسی نے کہا آسیب ہے، کوئی کہتا جن کا سایہ ہے، کسی نے مرگی بتائی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہم تو علاج کروا تھک گئے، کسی دوا نے اثر نہ کیا۔ جھاڑ پھونک والے وید سبھی آزما لیے، مگر میرے بچے کو ٹھیک نہ ہونا تھا اور نہ وہ ٹھیک ہوا۔ اب تو میں خدا سے فریاد کرتی کہ الہی تو نے دعا سنی بھی تو کیسی ادھوری، بیٹا دیا تو روگی۔ جب کاشی کو دورہ پڑتا، اچانک اس کا سارا بدن اکڑ جاتا اور آنکھیں چڑھ جاتیں۔ معصوم مکھڑے پر ایسا کرب ہوتا کہ دیکھا نہ جاتا۔ میرا اور اس کی دادی کا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ ایک دن میرے بیٹے کو اچانک دورہ پڑا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس روز میرا جی ایسا کٹا کہ بلک بلک روئی اور دعا کی، خدایا تو کاشی کو تندرست کر دے یا اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو اٹھا لے، مگر اس کو اچھا کر دے۔ جانے کیسی قبولیت کی گھڑی تھی، کاش دعا کرنے سے پہلے ذرا تو سوچ لیا ہوتا، مگر مجھ نادان نے ذرا بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ابھی کاشف کو پالنے میں لٹا کر اور آنسو پونچھ کر اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولنے سے قبل میں نے پوچھا کون ہے؟ صدا آئی، گداگرنی ہوں بی بی، مجھ میں لگنی کے کشکول میں تھوڑا سا آٹا ڈال دے، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ میں اس وقت بڑی دکھیاری ہو رہی تھی، دل میں تو بس ایک ہی مراد تھی کہ میرا پیارا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ میں نے در کھولا اور اس فقیرنی کے کٹورے کو آٹے سے بھر دیا۔ اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو بولی، کیا تمہیں کوئی بڑی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، تیری بامرادی کے لیے خاص دعا کروں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کیا علاج کرایا ہے؟ ہاں، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، مگر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ ذرا ایک جھلک تم مجھے اپنے بچے کو دکھاؤ گی؟ سامنے جھولے میں کاشف لیٹا تھا۔ اس نے میرے بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو 1000 میں کسی ایک بچے کو ہوتی ہے۔ اس کا کان چھدوا کر بالا ڈلوا دو، اور میرے پاس ایک دوا ہے، ذرا سی بس تنکے پر رکھ کر دن میں ایک بار اپنے دودھ میں حل کر کے پلا دیا کرو۔ 7 دن میں تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا دوا بس اتنی ہی تھوڑی لینی ہے جو مقدار میں نے بتائی ہے، اس سے زیادہ ہرگز مت دینا۔ میں 7ویں روز آؤں گی، تمہارا بچہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں ٹوٹے دل کی ممتا ماری اس ملنگنی کے آسرا دینے سے خوش ہو گئی اور اس سے دوا کی پڑیا لے لی جس میں کوئی سفوف تھا، اور اسے کچھ رقم بھی دی۔ کہا کہ اگر بچہ تندرست ہو گیا تو انعام بھی دوں گی۔
میں سمجھی کہ میرے گھر اس وقت فقیرنی نہیں کوئی رحمت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جاتے ہوئے گداگرنی کو کھانا بھی دے دیا کہ گھر جا کر کھا لینا۔ کاشف کو جب دورہ پڑتا وہ نڈھال ہو جاتا تھا۔ دورے کے بعد وہ غنودگی میں چلا جاتا اور کئی گھنٹے تک سوتا رہتا۔ دورے سے اس قدر لاغر ہو جاتا جیسے کسی نے اس کے بدن کی ساری قوت چھین لی ہو۔ میں نے ملنگنی کی دی ہوئی پڑیا دراز میں رکھ دی کہ جب بچہ جاگ جائے گا تو دوا دے دوں گی، مگر کاشف کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے میاں آ گئے اور پیار کرنے کو بیٹے کے پالنے کی طرف بڑھے۔ میں نے منع کر دیا کہ اسے ابھی نہ جگائیے، دورہ پڑنے سے نڈھال ہو گیا ہے، نیند پوری کرنے دیں۔ پھر میں نے خوشی خوشی ان کو آج کی بات بتائی کہ ایک فقیرنی آئی تھی، ایک پڑیا دے گئی ہے، کہتی تھی اس کو تنکے پر رکھ کر ذرا سی کھلا کر اپنا دودھ پلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولے تم نے دوا کھلا تو نہیں دی؟ نہیں، ابھی نہیں کھلائی۔ وہ کہنے لگے ایسی جعلی ملنگنیاں بہت پھرتی ہیں تم عورتوں کو بیوقوف بنانے کو، ادھر لاؤ وہ پڑیا میں دیکھوں تو۔ میں نے ان کو پڑیا دراز سے نکال کر دے دی۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو ہنسنے لگے اور بولے یہ تو راکھ ہے چولہے کی، یہ ملنگنیاں فقیریاں فراڈ ہوتی ہیں، تم جیسی سادہ عورتوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ ٹھگ کر لے گئی ہوگی تم سے موٹی رقم۔ ہاں لے تو گئی ہے کچھ روپے۔ ٹھیک ہے اب دیکھو میں اسے چکھتا ہوں، پھر تم بھی چکھ کر دیکھ لینا، یہ چولہے کی راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پڑیا کو منہ میں ڈال کر پورا سفوف نگل لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میں نے پڑیا کو ہتھیلی پر جھاڑا اور جو تھوڑا سا سفوف اس میں لگا تھا چٹکی بھر زبان پر رکھ کر چکھا تو واقعی راکھ جیسا ہی ذائقہ تھا۔ اکرم سفوف نگل کر لیٹ گئے، کہنے لگے کہ تھک گیا ہوں، ذرا آرام کر لوں تو کھانا کھاؤں گا۔ چند منٹ لیٹے رہے پھر غنودگی میں چلے گئے۔ میں سمجھی دفتر سے تھک کر آئے ہیں، نیند آ گئی ہوگی۔ کاشف اٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کو دودھ پلا کر ساس کو تھما دیا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا لگایا اور میاں جی کے پاس آ گئی۔ انہیں آواز دی کہ اکرم اٹھ جائیے کھانا کھا لیں، 2 گھنٹے سے سو رہے ہیں، اب تو مغرب ہونے لگی ہے۔ مگر وہ نہ اٹھے تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے ان کو ہلایا جلایا تو جسم بے جان اور روح پرواز کر گئی تھی۔ روح بدن میں ہوتی تو جواب دیتے۔ ان کا منہ بند تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، بس تھوڑا سا خون ناک سے نکلا تھا۔ جسم تو برف کی سل کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے، میں کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ ساس کو آواز دی، اتنے میں سسر صاحب بھی دکان سے آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کی نبض دیکھی، آنکھوں کے پپوٹے پلٹ کر دیکھے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سسر کی زبانی یہ کلمات سن کر میں نے بین شروع کر دیے اور کلائیوں کی چوڑیاں ان کے پلنگ کی پٹی سے توڑ ڈالیں، اپنی کلائیاں خون کر ڈالیں۔ آہو بکا سن کر میرے دیور بھی دوڑے آئے۔ ساس نے اپنے لختے جگر کو بے جان پڑا دیکھا تو دل تھام کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ فقیرنی نہ تھی، شاید اجل کا فرشتہ تھی جو گداگرنی کے روپ میں آئی تھی۔ وہ موت کو پڑیا میں باندھ کر لے آئی تھی اور میرا سہاگ لوٹ کر لے گئی۔ وقت کو گزرنے سے کون روک سکتا ہے؟ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ میں نے بیوقی کی چادر اوڑھ کر عمر کاٹ دی۔ آج کاشف ماشاءاللہ جوان ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے، ہو بہو اپنے باپ کی شکل پر ہے۔ میں تو اس کی صورت دیکھ کر جیتی ہوں۔ کتنے طویل برس بیت گئے مگر میں آج بھی یہ واقعہ بھولی نہیں۔ کبھی نہیں بھول سکتی کہ میں نے کیوں ایسی دعا مانگی تھی کہ اے خدا ہم میں سے کسی کو بھی بے شک اٹھا لے مگر کاشف کو ٹھیک کر دے۔ باپ کو بیٹے سے پیار تھا، اجل نے قربانی کے لیے انہیں ہی منتخب کر لیا۔ وہ بیٹے پر قربان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی بدلہ نہیں بن سکتا، مگر وہ تو بیٹے کی زندگی کا بدلہ بن کر چلے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس دن میرے میاں فوت ہوئے اس دن کے بعد سے کبھی پھر کاشف کو دورہ نہیں پڑا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔